بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ یار ہم پاکستانی مولویوں کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ بڑے بیچارے ناراض بھی تھے، بہت اچھا کام کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، پھر لوگ ان کو آ کے تانے مارتے ہیں، کچھ نہ کچھ بولتے ہیں تو بڑے دکھی ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے سوچا ایک پرسپیکٹیو آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیے، بہت الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو مولویوں کو برا کہتے ہیں۔ ایک لوگ تو وہ ہوتے ہیں جن کو اسلام سے چڑھ ہوتی ہے، اب ڈائریکٹلی وہ اسلام کے اوپر کچھ بولیں گے تو لوگ ماریں گے پکڑ کے، ان کو بلیسفیمی کے چکر میں اندر کر دیں گے، تو اسلام پہ تو بس نہیں چلتا۔ تو بیچارے مولوی شریف ہوتے ہیں، معصوم سے ہوتے ہیں، مظلوم لوگ ہوتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں بولتے، تو سارا اسلام کا غصہ جو اندر آگ بھری ہوئی ہوتی ہے شرک کی اور منافقت کی اور خباثت کی اور گناہوں کی، وہ سارے بیچارے مولویوں پہ نکال دیتے ہیں کہ یہ لوگ برے ہیں۔ اپنا آپ چھپانے کے لیے، اپنے جرائم گناہ وہ چھپانے کے لیے وہ ڈھال بنا لیتے ہیں اور برائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ خود نے زندگی میں نماز نہیں پڑھی لیکن وہ آپ کی نماز میں کیڑے ضرور نکالیں گے۔ خود کو قرآن شریف کی ایک صورت پڑھنی بھی نہیں آتی لیکن وہ یہ ضرور بتائیں گے کہ یہ مولوی صاحب نے قرأت ٹھیک طرح نہیں کرتے، مزہ نہیں آیا تراویح پڑھ کے۔ تو وہ ساری برائیاں جو اپنے میں موجود ہیں وہ کسی نہ کسی کھاتے میں ڈال کے مولویوں پہ غصہ نکالتے رہتے ہیں۔ اصل میں تو وہ اسلام کے اوپر غصہ ہوتا ہے، ان کو اسلام ان کے اندر اترا ہی نہیں ہوتا، ان کو پسند ہی نہیں ہوتا۔ تو ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، معذور لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں، ان کی باتوں دل پہ لینا ہی نہیں چاہیے۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بیوقوفی میں کوئی چیز پڑھ لی، کوئی فیس بک کے اوپر پڑھ لیا، کسی کی پوسٹ پڑھ لی، دو چار لوگ گالیاں دے رہے تو ہم بھی مل کے گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، چار لوگ آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کھڑے ہیں تو ہم بھی آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کھڑے جاتے ہیں، پانچ لوگ پتھر مار رہے ہیں کسی کو تو ہم بھی پانی میں پتھر پھینکنے لگ جاتے ہیں۔ وہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے لوگ پڑھ لکھ کے اسلام کے خلاف اعتراضات کرتے تھے، اب یہ پڑھنا لکھنا بھی ختم ہو گیا ہے، بغیر وجہ کے ایتھیس بنے پھر رہے ہوتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی نالج کے، بغیر پڑھے لکھے فیشن کے اندر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بیچارے معصوم ہیں، ان کی بھی معذور لوگ ہیں، ان کی بھی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ اچھا، تیسرے جو لوگ ہوتے ہیں بڑے جینین ہوتے ہیں، ان کو اندر سے تو گلٹ فیل ہو رہا ہوتا ہے، وہ میرے جیسے جو ہوتے ہیں کہ یار یہ مولوی صاحب ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، 100 رکعت پڑھ لیتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، ان کی زندگی صحیح چل رہی ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ تو بچپن میں دھوکہ ہو گیا بھائی صاحب، ہمیں کہا گیا مولوی بنو گے تو کھاؤ گے کہاں سے؟ اب جب زندگی میں بڑے ہو رہے ہیں، بال سفید ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ مولوی کھاتے ہیں اور سب سے زیادہ آرام سے کھاتے ہیں۔ ان کی بیویاں بھی ان کو اچھی مل جاتی ہیں، سر جھکا کے گرم گرم روٹی دیتی ہے اور کھانا دیتی ہیں۔ ہماری زندگی تو بھیا فوڈ پانڈا کے اوپر اور اوبر ایٹ کے اوپر گزر جاتی ہے۔ بیگم کبھی کھانا بنا دے تو اللہ کا شکر یہ ادا کرتے ہیں کہ گرم گرم روٹی مل جائے۔ میرے ساتھ معاملہ نہیں ہے، میری بیگم کو گالیاں مت دیجیے گا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، مولوی بنا نہیں بنا لیکن بیگم مولوی والی مل گئی ہے تو میرا بڑا خیال رکھتی ہے۔ لیکن جنرلی ہمارے پاس جو ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھتا ہوں ان کو کھانا نہیں ملتا، ان کو بیگمات بھی اچھی مل جاتی ہیں، کئی دعوت میں آتے ہیں تو بھی ان کو کھانا ملتا ہے۔ جتنا کھانا مولوی کھاتا ہے ہمارے ملک میں کوئی نہیں کھاتا، اور ہمارے ساتھ جھوٹ بولا گیا کہ مولوی بنو گے تو کھاؤ گے کہاں سے؟ خیر یہ الگ بات ہے۔ اچھا، اب وہ جو میری طرح کے جینین لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو دنیا داری میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، بولتے ہیں میں دنیا دار بندہ ہوں کہ یار ہم دنیا دار کر رہے ہیں، مولوی صاحب روزے بھی رکھ رہے ہیں، مولوی صاحب اعتکاف میں بھی بیٹھ رہے ہیں، حج عمرے بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو اندر سے گلٹ فیلنگ ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کسی طریقے سے کاش ہم ایسے بن جائیں۔ اب ہم ان کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، ان کو واچ کرنا شروع کرتے ہیں، 10 چیزیں اچھی ہوتی ہیں، ایک برائی نکلتی ہے یا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہم ان کے اوپر کچھ نہ کچھ پوچھ لیتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ کیا؟ اب مولوی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، مولوی صاحب بولتے ہیں کہ یار تم یہ کیوں کر رہے ہو، اعتراض کیوں کر رہے ہو، میں کام کر رہا ہوں اب تو کام نہیں کر رہے۔ وہ پرسپیکٹیو ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ پیسے بھیجنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے بھیا، مولوی صاحب 20,000 لو، 30,000 روپے لو، قربانی کر دو، کسی غریب کو دے دو، کسی کو واشنگ مشین دلا دو۔ واشنگ مشین دلائیں گے کہاں سے بھیا؟ اس کے لیے جانا پڑے گا دکان تک، وہاں سے منہ ماری کر کے بحث کر کے اچھی واشنگ مشین لینی پڑے گی، صحیح کوالٹی کی نقلی نہ مل جائے، پھر اس کو سوزوکی میں لادنا پڑے گا، سوزوکی سے لاد کے اپنے آفس تک لے کے آنا پڑے گا، پھر لاد کے اس بندے کے گھر تک پہنچانا پڑے گا۔ میرے جیسا تو بندہ بڑھاپے میں واشنگ مشین اٹھا ہی نہیں سکتا، اور اگر فریج دینا ہو کسی کو جہیز میں تو، اور بہت سارے برتن دینے ہو تو آٹا لگانا ہے، سستی روٹی لگانی ہے، آٹے کی بوری میں تو نہیں اٹھا سکتا، تو کیا کریں؟ مولوی صاحب خود اٹھائیں گے۔ وہ بیچارے پورے شہر میں خوار ہو رہے ہوں گے، کہیں سے تندور خرید رہے ہوں گے، کہیں سے کچھ خرید رہے ہوں گے، لیکن یہ ہمیں محنت نظر نہیں آتی۔ ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ فیس بک کے اوپر آ رہے ہیں، لائیو کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں بھائی ہم یہ کام کر رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں، بولتے ہیں جی اپنی تعریفوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس تعریف کے پیچھے جتنی بڑی جو محنت ہے اس کو ہم لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک واقعہ سنایا مفتی صاحب نے کہ لندن کے اندر ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے دعوت کی باقی مولوی صاحب کی، تو مولوی صاحب نے وہ جو پورا چرگاہ تھا اپنے سامنے رکھ لیا۔ اب جو تیسرا بندہ جو دعوت میں شامل ہے، جو خود بھی مفت کا کھانا کھا رہا ہے، بول رہا ہے دیکھو مولوی کیسے چرگا کھا رہا ہے پورا، اور اس اللہ کے بندے نے کھلایا بھی نہیں ہے، کھلا کوئی اور رہا ہے، کھا کوئی اور رہا ہے، اللہ کا رزق ہے، اس کو پریشانی شروع ہو گئی۔ خیر رات ہوئی، لوگ چلے گئے، تو مولوی صاحب نے دوسرے جو نے دعوت کی تھی کسی نے، تو انہوں نے بولا کہ مولوی صاحب ذرا نماز پڑھا دیجیے۔ اب جو بندے نے چرگا کھایا تھا پورے کا پورا، اس نے ایک رات کے اندر پورے کا پورا قرآن شریف سنا دیا۔ آپ نے وہ چرگا کھاتے ہوئے تو اس کو دیکھ لیا، مرغی کھاتے ہوئے، لیکن وہ مرغی نکلی کہاں پر وہ نہیں دیکھا، وہ مرغی سے جو انرجی ملی وہ لگی کہاں کے اوپر۔ آپ تو جا کے کرکٹ کھیل کر آ جائیں گے نا، آپ جا کے فلم دیکھ لیں گے، اس بندے نے لگائی کہاں پر ہے۔ تو ہم اعتراض برائے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔
مثال کے طور پہ ابھی ایک مولانا صاحب نے کمپین چلائی کہ ہم کتابیں دیں گے بچوں کو، مدارس کے بچوں کو. اب وہ میرے جیسے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. اب ہمارے بچے تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہمارے بچے یونیورسٹی کے اندر جاتے ہیں، وہ سارے نوٹس بنا لیتے ہیں، ٹیچر آ کے پاور پوائنٹ پہ پڑھا دیتے ہیں. کوئی کتاب اگر غلطی سے کبھی پڑھنی پڑ جائے خدا نخواستہ تو جا کے لائبریری سے لے لیتے ہیں، اپنے کسی سینئر سے لے لیتے ہیں. تو بس سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کے پاس لائبریری نہیں ہوتی، کیا مدارس میں لائبریری نہیں ہوتی، کیا سینئر نہیں ہوتے. اچھا ہماری تو کمپیوٹر سائنس کی کتابیں چینج ہو جاتی ہیں، MBA کی کتابیں چینج ہو جاتی ہیں، ان کی تو کتابیں بھی چینج نہیں ہوتی. جو احادیث کی کتابیں 1400 سال سے وہی چلی آ رہی ہیں، جو قرآن شریف ہے وہ اس میں بھی کوئی چینجز نہیں ہوئی، تفاسیر وہی کی وہی چلی آ رہی ہیں. کوئی نئی نکلی ہو تو اللہ ماشاء اللہ، ادروائز تو وہی تمام چیزیں پڑھتے ہیں. تو ان کو کیوں کتابیں چاہیے ہوتی ہیں اتنی مہنگی مہنگی؟ اب اس کے اوپر کوئی اعتراض کرے گا تو مجھے صاحب ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ ہم لوگوں نے مدرسہ دیکھا نہیں ہے. ہم نے زندگی میں ایک دن مدرسے میں نہیں گزارا، ہمیں نہیں پتہ مدرسے میں کیا ہوتا ہے، کتابوں کی کیوں ضرورت ہوتی ہے. تو مولانا حضرات سے چھوٹی سی دس بستہ ایک التجا ہے کہ بہت مرتبہ، اور جو شروع کے لوگ ہیں نا جو بلا اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، جو اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے. لیکن 70-80% ٹائم جو لوگ آپ لوگوں کے اوپر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز پوچھ رہے ہوتے ہیں، وہ بڑا جینین ریزن ہوتا ہے، ان کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. وہ سسٹم میں نہیں پڑے بڑے، وہ اس جگہوں پہ نہیں رہے، انہوں نے وہ تعلیم حاصل نہیں کی، ان کے لیے بالکل ایلین، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اب میں کسی بندے کو بیٹھ کے بولوں امریکہ میں یہ ہوتا ہے، وہ کبھی زندگی میں سکھر گھوٹکی سے نہیں نکلا، تو اس کو کیا پتہ ہوگا یہاں کا سسٹم کیا ہے؟ اس کے لیے بالکل اچھمبا کا چیز ہوگی نا. میں بولوں یہاں پہ الومنائی کی پیمنٹ ملتی ہے، اب الومنائی کی پیمنٹ جو ہے اس کو کیا پتہ وہ الومنائی ہے کہنا ہے، اس کو علماء کہہ رہا ہے، کبھی کوئی کیا کہہ رہا ہے. یہ کس وجہ پاکستان میں تو ملتی نہیں ڈائیورس کے بعد، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوگا. میں اس کو بولتا رہا ہوں کریڈٹ اسکور میں آپ کی رپورٹ جاری ہے، پاکستان میں تو کریڈٹ اسکور ہوتا نہیں ہے. پاکستان میں ایکسپیرین ہے، ٹرانس یونین ہے، کیوفیکس ہے، اس کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو بالکل وہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے لیے لین ہوتی ہے. اگر وہ آپ کو فالو کر رہا ہے نا، آپ کو دیکھ رہا ہے اسی لیے کمنٹ کرتا ہے، اس کا کمنٹ کرنے کا خود یہ مطلب ہے کہ وہ زندگی میں روز آ کے کم سے کم آپ کو ایک دفعہ دیکھتا ضرور ہے. وہ بڑے بندے اچھے ہوتے ہیں، ان کو دور نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھی کوئی چھوٹا سا جملہ، کوئی ایسی بات آپ کے منہ سے نکل جائے گی کہ بیچارہ اسلام سے بہت دور ہو جائے گا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں اسلام آباد گیا تو وہ پاک ترک اسکول کے پیچھے شہزاد ٹاؤن کے اندر جمعہ پڑھنے چلا گیا. کافی سالوں پہلے کی بات ہے. تو میں یوٹیوب پہ کچھ کر رہا تھا، وزٹ کیا تھا، تو ان کی شرٹ تھی وہ پہن کر گیا تھا. اچھا جب میں جمعے پہنچا تو پورا جمعے کا خطبہ یوٹیوب کے خلاف ہو رہا تھا، اور میں مولوی صاحب کے بالکل سامنے بیٹھ کے یوٹیوب کی شرٹ پہن کے بیٹھا ہوا تھا، اور بار بار مجھے گھور رہے تھے. مجھے پکا امید تھی کہ آج میرا یہاں سے جنازہ نکلے گا. خیر جیسے ہی وہ اقامت شروع ہوئی بالکل پیچھے والی صف میں گیا اور جمعہ پڑھ کے وہاں سے بھاگ گیا. لیکن میرا بڑا ڈر لگا زندگی میں کہ آج میرے ساتھ کیا ہوگا. اب مجھے بھی ظاہر باتیں نہیں پتا تھا. جامعۃ الرشید میں ایک دفعہ گیا، بڑی اچھی بات چیت ہوئی، سب سے ملاقات بھی ہوئی، سب کچھ ہوا. جب پہلی صف میں کھڑا ہوا تو گارڈ نے پتہ نہیں کیا سمجھا، جینس وینس میں تھا، تو اس نے بولا آلو پیچھے جائیں. اچھا میں سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ آلو مجھے کہہ رہا ہے. تو اب خیر اس وقت تو اتنا موٹا بھی نہیں تھا میں، خیر بیچارے نے کہہ دیا اس کو، میں نے پیچھے آ کے نماز پڑھ لی. تو اب ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، وہ کس کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں، ان کو کیا تھریٹ ہے کیا نہیں آپ کو نہیں پتہ. بہت اچھے لوگ ہیں، بڑی دوستی ہے، لیکن ان سے بڑا مسئلہ بنتا ہے. میں نے شلوار قمیض ہی پہننا چھوڑ دی. پھر ابھی گیا تو وہ انور غازی صاحب نے شلوار قمیض کا تحفہ دیا، تو پھر بعد میں توبہ طائب کر کے واپس شلوار قمیض پہننی شروع کی. لیکن چڑ ہو گئی تھی کہ یار مطلب جینس کے بعد آئے. کسی بڑے مولوی صاحب سے دارالعلوم میں ملنے کے لیے گیا، ان کے سیکرٹری صاحب نے خوب سنا دی مجھے، جینس پہنی ہوئی ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. بھیا ملنے تو دو نا، مل کے کچھ سیکھ لوں گا تو بدل جاؤں گا، شروع میں کیوں کرتے ہیں؟ تو عام طور پہ آدمی کے اخلاق معاملات بہت اچھے ہونے چاہیے، پاکستان میں بڑا گرک ہے. لیکن اگر آپ مولوی صاحب ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب نے بڑی اچھی بات لکھی کہ اگر لوگ آپ سے رجوع کریں، خواہ وہ دین کے لیے کریں یا دنیا کے لیے کریں، تو آپ کو اپنے پہ بڑا کام کرنا پڑتا ہے، بڑا ذکر کرنا پڑتی، برداشت کرنی پڑتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے کہ ایک مخلوق آپ سے رجوع کر رہی ہے. تو عام لوگوں کا تو رویہ اچھا ہونا چاہیے، لیکن مولانا حضرات کا رویہ بہت 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 زیادہ نرم، بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے. اور یقین جانیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایکسپیرینس سے بات، جو شخص آپ پہ اعتراض کر رہا ہے نا، وہ شخص اس شخص سے زیادہ آپ کو چاہتا ہے جو اعتراض نہیں کر رہا. جو شخص آپ سے اگر سوال پوچھ رہا ہے نا، یقین جانیے وہ آپ کو سب سے زیادہ غور سے وہی سنتا ہے. جو شخص کسی بات کے اوپر ٹوک رہا ہے نا، یقین جانیے اگر اس کے شبہات کلیئر ہو گئے، وہ 10 لوگوں سے زیادہ آپ لوگوں کو سپورٹ کرے گا. امید کرتا ہوں آپ دل پہ نہیں لیں گے، میرے جیسے نالائقوں کو معاف کریں گے، بڑا پن دکھائیں گے، ظرف کا مظاہرہ کریں گے، اور ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے رہیں گے. میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.